بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بدبخت فرعون سے نجات دلائی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر ارض مقدس یعنی ملک شام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اس دور میں ملک شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ جما رکھا تھا اور وہ بے حد ظالم اور طاقتور لوگ تھے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ارض مقدس کے پاس پہنچے تو بنی اسرائیل میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہاں بے حد ظالم اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اور آپ کا خدا ہی ان ظالموں سے جنگ کریں، ہم نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے اس رویے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد مایوس ہوئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ جس جگہ پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ وہیں بھٹکتے رہے، لیکن اس جگہ سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ تمام لوگ اسی میدانی علاقے میں پھنس چکے تھے، ان کا تمام کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار شروع کر دی اور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے یہ حالات دیکھے تو انہیں ان پر ترس آ گیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی قوم کے لیے معافی اور بخشش کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور اسی میدان میں ان لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی، جیسے کہ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی عصا کو ایک چٹان پہ مارا تو اس چٹان میں سے بنی اسرائیل کے لیے چشمے ظاہر ہو گئے۔ پھر تمام لوگ جی بھر کر وہاں سے پانی پیتے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ایک بہت بڑا سفید بادل ان کے سروں پر مقرر کر دیا جو انہیں تیز دھوپ سے بچاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص نعمت بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے دو کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من ایک میٹھی شہد جیسی چیز تھی جو کہ ایک شبنمی گوند تھی۔ یہ گوند اللہ کی طرف سے وہاں کے پیڑ پودوں پر جمع ہوتا تھا اور وہ لوگ روز صبح اسے جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ وہ شبنمی گوند ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ اور سلوا ایک پرندے کا نام تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام ہوتی تو اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی اور ان پرندوں کا ایک بہت بڑا ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، پھر وہ لوگ انہیں آسانی سے پکڑ کر بھون کر کھاتے تھے۔ اصل میں منو سلوا ایک ایسا کھانا تھا جو کہ آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا اور وہ خوشبو اور ذائقے میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لوگوں پر یہ خاص کرم تھا کہ ان کے بال اور ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تو ان پر ایک خاص قدرتی لباس ہوتا تھا جو ان کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا، اور نہ ہی وہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے کچیلے ہوتے تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ہر وقت یہ کہتے تھے کہ منو سلوا کو روزانہ کھا لینا، اگلے دن کے لیے کبھی ذخیرہ نہ کرنا۔ لیکن ان میں سے کچھ کمزور عقیدے والے لوگ تھے جن کو یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم اس دن بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے منو سلوا میں سے کچھ کھانا چھپا کر اگلے دن کے لیے رکھ لیا، اور جب اگلے دن کھانا دیکھا تو تمام کھانا خراب ہو چکا تھا۔ ان سرکش لوگوں نے اپنے خدا پر یقین نہ کیا
حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا، کیونکہ کھانے اور گوشت کا خراب ہونا اسی تاریخ سے شروع ہوا تھا جس دن سے بنی اسرائیل نے من و سلوہ کو اگلے دن کے لیے ذخیرہ کرنا شروع کیا تھا، ورنہ اسے پہلے کھانا کبھی خراب نہ ہوتا تھا۔